पुरअमन طور پر یہ الیکشن کنڈکٹ ہوا. آپ سب کو مبارک ہو. اب آج کل میڈیا میں اور جنرل پبلک میں کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں الیکشن ریزلٹ کے حوالے سے، جس کے اندر فارم 45، فارم 47 اور فارم 48 کا ذکر زبان زد عام ہے. آج میں آپ کو اس کی قانونی حیثیت بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس کی کیا فارم 45 کیا ہوتا ہے، فارم 46 کیا ہوتا ہے، 7، 8 اور 9 کیا ہوتا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کانسٹیٹوئنسیز کیا ہوتی ہیں. جنرل کنسنسس ہوتا ہے. جنرل کنسنسس جسے ہم عام لینگویج میں مردم شماری کہتے ہیں. مردم شماری میں تمام آبادی کاؤنٹ کی جاتی ہے اور آبادی کے لحاظ سے ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز بنائی جاتی ہیں. جیسے پاکستان میں اس وقت 256 کانسٹیٹوئنسی موجود ہیں. ان 266 کانسٹیٹوئنسیز میں ایکشن کنڈکٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 60 سیٹس ہیں جو ریزرو ہیں وومن کے لیے اور 10 سیٹس ریزرو ہیں مائنورٹیز کے لیے. یہ جو سیٹس ہیں یہ ایز پر پروپورشنیٹ آف وننگ پارٹیز رجسٹرڈ پارٹیز ان ای سی پی پر 5 سیٹ ایک ریزرو سیٹ لی جاتی ہے جو تمام اس کی لسٹ الیکشن کمیشن کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پرووائڈ کر دیتی ہیں. اب کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں جیسے نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی، پروونشل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز ہوں گی. اب اس کے اندر پولنگ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں جو عام پبلک کی سہولت کے لیے ان کے گھر کے قریب بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے ووٹ کاسٹ کر سکیں. جیسے ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز ہیں، جیسے کسی کانسٹیٹوئنسی 250 ہیں، کسی کی 300 ہیں. وہ آبادی کے لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے کانسٹیٹوئنسیز بنائی جاتی ہیں. ہر پولنگ اسٹیشن کا انچارج پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اور ہر کانسٹیٹوئنسی جسے ہم نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا کہا جاتا ہے، اس میں نیشنل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز کے نیچے کہیں 2 کہیں 3 پروونشل اسمبلی کی کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں آبادی اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن. اب جو ہر کانسٹیٹوئنسی ہے اس کا انچارج ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے اور ریٹرننگ آفیسرز کے انڈر پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں جو ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب جب الیکشن کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ووٹ کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو جتنے کینڈیڈیٹس جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ اپنے پولنگ ایجنٹ مقرر کر کر پولنگ اسٹیشن میں بھیجتے ہیں تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنایا جا سکے. جب الیکشن کے ووٹ کاسٹ ہو جاتے ہیں، ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر تمام پولنگ ایجنٹس کے سامنے ووٹوں کی کاؤنٹنگ کرتا ہے اور ووٹوں کی کاؤنٹنگ کے بعد ایک فارم پہ وہ ان ووٹوں کو درج کرتا ہے کہ جس میں وہ موجود ہوتے ہیں کہ کس کینڈیڈیٹ نے کون سے ووٹ لیے ہیں. اس کے بعد اپنے سائن کرتا ہے، انگوٹھے لگاتا ہے اور تمام پولنگ ایجنٹس کو اس کی کاپیز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ثبوت قائم رہے. اس کے بعد تمام پولنگ پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 لے کر ریٹرننگ آفیسر کے پاس جاتے ہیں. ریٹرننگ آفیسرز تمام فارم 45 کو ریسیو کرنے کے بعد ایک فارم 47 بناتا ہے. اب بیچ میں فارم 46 بھی آتا ہے. فارم 46 عام پبلک کی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ آفیشیل ورک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر لکھا جاتا ہے فارم 46 کے اندر کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کتنے بیلٹ پیپر ریسیو کیے، کتنے بیلٹ پیپر ایشو کیے، کتنے بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہوئے یا خراب ہو گئے. اس کی تمام ڈیٹیل اس کے اندر لکھی جاتی ہے فارم 46 کے اندر سیریل نمبرز کے ساتھ. اس کے بعد میرے پیارے پاکستانیوں سب سے پہلے تو یہ فارم 47 بناتا ہے ریٹرننگ آفیسر.
جو فارم 45 کی بیس پر ہوتا ہے. اس میں تمام پولنگ جو اس کے اسٹیشن ہوتے ہیں اس کا رزلٹ کمپائل کرنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر فارم 48 بناتا ہے. فارم 48 میں وننگ کینڈیڈیٹ نے کتنے ووٹ لیے ہیں یہ ایک ان آفیشیل جو ہے رزلٹ ایشو کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے. اب جب فارم 48 ایشو ہو جاتا ہے فارم 48 کے بیس پر الیکشن کمیشن فارم 49 جس کو ہم کہتے ہیں گزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ اس کانسٹیٹوئنسی میں یہ کینڈیڈیٹ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا ممبر بن چکا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. یہاں پہ ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق جو الیکشن میں فارم 45 سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی فارم 47 45 کے کنٹریری ہو کہ جس کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 موجود ہے اور فارم 47 اس کی بیس پر نہیں بنا تو فارم 47 کی کوئی لیگل ویلیو نہیں رہتی بلکہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کے خلاف انکوائری کے بعد اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جو بھی کوشچن ہے آپ اسے کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان کے جواب دے سکوں. خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ.